پہلے فرح گوگی، پھر توشہ خانہ، پھر فورن فنڈنگ، پھر توہین عدالت، پھر دہشت گردی۔ عمران خان کے خلاف یہ سب مقدمات قائم کرنے کے باوجود جب پی ڈی ایم عمران خان کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو اب عمران خان کے جلسوں کو ہدف تنقید بنا لیا گیا ہے کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور عمران خان جلسے کرتا پھر رہا ہے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے جلسوں کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری سمیت پوری پی ڈی ایم کی قیادت عمران خان کے جلسوں پر تنقید کر رہی ہے کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور عمران خان جلسے کر رہا ہے۔ عمران خان کو یہ جلسے کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو عمران خان جلسے کیوں نہ کرے؟ ہم اس پہ آج بات کریں گے کہ عمران خان کے جلسوں سے اس وقت پوری پی ڈی ایم خوفزدہ ہو چکی ہے۔ جس طرح عمران خان کا ہر جلسہ ان کے اپنے ہی پہلے جلسے کا ریکارڈ توڑ رہا ہے، روز بروز جلسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کی جانب سے اس بے تحاشا محبت نے حکومت سمیت پوری پی ڈی ایم کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس لیے وہ عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں ایسے جلسے تو منعقد نہیں کر سکتے، اس لیے وہ متنازع بیانات دے کر عمران خان کی حب الوطنی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمران خان جلسے کرنا بند کر دے تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو ضمنی انتخابات میں کوئی نہ کوئی شکل دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہوں پر بہت بڑا دباؤ ہے ان کے پارٹی اراکین کی جانب سے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کا جلسہ ایک ریکارڈ بنا رہا ہے تو وہ اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری الیکشن کیمپین میں مدد کر کے اسی طرح کے جلسے آرگنائز کرائیں اور اسی لیول کے جلسے کرا کر انہیں ضمنی الیکشن جتوانے کی کوشش کریں جس طرح عمران خان تاریخ ساز جلسے کر کے اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی پوری قیادت کے پاس یعنی 13 جماعتوں کی قیادت میں سے ایک بندہ یا ایک سربراہ بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ فضلو ڈیزل ہو یا وہ بوٹ پالشیا شہباز شریف ہو، کوئی ایک سربراہ کے پاس بھی اتنی عوامی طاقت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی ٹکر کا کوئی ایک جلسہ بھی منعقد کرا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب پی ڈی ایم نے عمران خان کے جلسوں کے خلاف میڈیا مہم شروع کر دی ہے اور پی ڈی ایم کے مختلف سربراہ عمران خان کے جلسوں کے خلاف ٹی وی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے بیانات دے کر عمران خان کے جلسوں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان پنجاب اور کے پی کے میں میوزیکل کنسرٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے عمران خان کے جلسے آرگنائز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو کہا ہے کہ شرم کرو عمران خان، پہلے انسان بنو اور پھر سیاستدان بنو۔ عمران خان کو شرم دلانے اور انہیں سیاستدان بننے کی بجائے پہلے انسان بننے کی تلقین کرنے والے بلاول بھٹو زرداری یہ شرم اپنے والد محترم آصف علی زرداری کو کیوں نہیں دلاتے؟ اس لیے کہ ملک بھر میں جن 9 سیٹوں پر ضمنی الیکشن کرائے جا رہے ہیں وہ عمران خان کے مطالبے پر نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری کے والد آصف علی زرداری کی سازش کے نتیجے میں ملک بھر میں منعقد ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ کے والد آصف علی زرداری نے جب دیکھا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی 20 میں سے 15 نشستیں جیت کر عوام کی مقبول ترین سیاسی جماعت ثابت ہو گئی ہے تو آپ کے والد نے عمران خان
کی اس مقبولیت کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی کے 223 اراکین میں سے صرف 9 اراکین کے استعفے اپنے لیب پالک اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ملی بھگت سے قبول کروا کر یا منظور کروا کر ایک سازش کے تحت 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا اعلان کرا دیا کہ ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے مضبوط امیدوار ہیں اور اگر وہ یہ 9 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی 15 سیٹوں کی جیت کے بدلے میں عوام میں اپنی مقبولیت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ پی ڈی ایم میں بھی یہ دمخم ہے کہ وہ بھی 9 میں سے 9 نہیں تو 7 یا 8 سیٹوں پر ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری کی یہ سازش عمران خان نے اس وقت ناکام بنا دی جب عمران خان نے ان 9 کے 9 حلقوں پر خود سامنے آنے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ یہ بات حکومت کی 14 اگست کی تقریب میں واحیات رقص و سرور کی محافل منعقد ہونے پر شہباز شریف اور فضل الرحمان کے بیٹے کو کیوں نہیں کہتے کہ شرم کرو شہباز شریف، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور تم یہ محافل سجائے بیٹھے ہو؟ بلاول بھٹو زرداری، آپ کو یہ بات اپنے والد سے ضرور کہنی چاہیے کہ شرم کرو آصف زرداری، تم نے رجیم چینج آپریشن کی سازش کامیاب کرا کے ملکی معیشت کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ایک کارکن کو 25 کروڑ کسی اور نے نہیں، آپ کے والد آصف علی زرداری نے دیے تھے۔ اگر آپ کے والد یہ رقم اس وقت بچا لیتے تو آج یہی رقم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے رکھی جا سکتی تھی۔ ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے پر آپ کو اپنے والد سے ضرور کہنا چاہیے، شرم کرو آصف زرداری، رجیم چینج آپریشن سے پہلے ملک میں مہنگائی کی شرح 14% اور آج 45% پر جا چکی ہے۔ آپ کو اپنے والد سے ضرور کہنا چاہیے، شرم کرو آصف زرداری، رجیم چینج آپریشن سے پہلے ملک میں ترقی کی شرح 5.7% تھی جو اب کم ہو کر 3.5% ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام پی ڈی ایم رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے جلسوں پر تنقید کرنے کی بجائے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن کرنے کی بجائے ان کی حقیقی معنوں میں مدد کرنا سیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ میرا یہ ولاگ یا میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل میرا جہان سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔